نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکچر نمبر 31 ہے۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو واقعہ تھا اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ چونکہ یہ چیپٹر کافی بڑا ہے تو ہم گزشتہ نشست میں اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو مکمل کر پائیں۔ تو گزشتہ نشست میں یہی بات آئی تھی کہ وہ جو غار ثور تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پناہ لی تھی، 3 راتوں تک وہ وہاں پر رکے تھے، اور کیا معاملہ ہوا تھا، کفار و مشرکین کا کیا رد و عمل تھا، ساری باتیں کسی قدر ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو وہیں سے جہاں سے ہم نے روکا تھا اس کے آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آگے بڑھنے لگے ہیں۔ چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کا ہمارا جو سب ٹائٹل جو سب چیپٹر ہے جو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے قریش کی تقدوف۔ تو ہم نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنے کا یہ منصوبہ بنا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سویا کرتے تھے اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا گیا تھا۔ تو جب کفار و مشرکین کو صبح میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اور پہلے ہی جا چکے ہیں، تو پھر ان سے کیا گفتگو ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو در قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کا، کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا، ان کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے اور ایک گاڑی زیر حراست رکھا، یعنی بہت لمبے عرصے تک ان کو اپنی حراست میں رکھا کہ ممکن ہے کہ ان دونوں کی خبر لگ جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات بتا دے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت اسماء بنت ابوبکر جو ان کی بیٹی ہیں اسماء بنت ابوبکر پر آمد ہوئے، ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث جو ابو جہل تھا نا، اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر، یعنی جو چیک ہوتی ہے نا، چیک جسے ہم چیک کہتے ہیں، اس پر مارا۔ اس زور سے اس نے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی جو ہے وہ گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں، یعنی انہوں نے ایک اجلاس مقرر کیا اور پھر اس میں یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص ان کو ڈھونڈے گا ان کو اتنے فلاں فلاں وہ پیسے بھی دیں گے، اونٹ بھی دیں گے، ایسی کچھ چیزوں کا انہوں نے طے کر لیا۔ تو پھر چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو، نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ تو مکے سے نکلنے والے جتنے راستے تھے ان پر کڑا آپ سمجھے پہرا لگایا گیا۔ اس طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گران خداد میں انعام دیا جائے گا، یعنی کہ 100 اونٹیں اسے دی جائے گی۔ آپ سمجھے اس زمانے میں جب مکے کے لوگوں کی اور وہاں پر جو آپ سمجھے تجارت کے لیے دوسرے ممالک سے بھی جو لوگ آتے تھے، ساری ہی کے لیے جو ہے کیملز جو ہوتے، اونٹ جو ہوتے ہیں، یہ بڑے ہی نہایت مفید ہوتے نا،
اور ہمیشہ اس کو بہت عمدہ مانا جاتا، تو انہوں نے 100 اونٹ دینے کا ارادہ کیا تھا، طے کر لیا تھا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے، اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف، یعنی بالکل پہاڑوں میں ہر جگہ وہ ان کو ڈھونڈنے لگے، طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ بالکل ڈھونڈنے لگے، بہت انہوں نے ڈھونڈا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہاں پر دوسری چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رائٹ کی طرف جانا ہوتا، ایسٹ کی طرف جانا ہوتا، تو کسی راہ چلنے والے سے ویسٹ کا راستہ پوچھتے، تو جس سے راستہ پوچھا جا رہا ہے اس کی گمان میں کیا ہوگا کہ وہ ویسٹ میں جائے گا، رائٹ؟ اب جب اس نے ویسٹ کا راستہ بتا دیا ہے تو ویسٹ کے راستے میں جاتے ہوئے دکھیں گے، لیکن ویسٹ کو جائیں گے نہیں، بلکہ وہ جب چلے جائے گا وہ بالکل ایسٹ ہی کی طرف جائیں گے۔ مطلب یہاں پہ سمجھانے کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بوجھ کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ اب وہ جو یہ کفار و مشرکین ان کو تلاش کر رہے تھے، وہ ہر ممکن اس راستے پر تلاش کر رہے تھے جہاں پر مکے سے مدینے کی طرف کا راستہ ہے، لیکن وہ کس طرف گئے تھے؟ وہ تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے تھے، اس جگہ کے غار میں تھے نا۔ تو یہی میں بتانے لگی تھی۔ تلاش کرنے والے گھر کے داہنے تک پہنچے، یعنی جو غار تھی، غار کی دہانی، یعنی بالکل غار کے سامنے تک وہ پہنچے، چنانچہ لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ غالب ہوتا ہے نا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ما ظنک یا ابا ابو بکر بالسنین اللہ ثالثها، یعنی ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، مطلب جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی قرآن میں آیت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو میں یہی بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھبراؤ مت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ جو جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے ہوئے تھے، اس کے غار کے بالکل جو آپ سمجھے اس کا جو کھلا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ داخل ہوتے ہیں، وہاں پر تک وہ پہنچ گئے تھے۔ لیکن بتایا یہ بھی جاتا ہے، بہت سارے قصے کہانیوں سے سننے میں آتا ہے، اس کی حقیقت یہاں پر تو موجود نہیں ہے سیرت کے حوالے سے، لیکن وہ جو اسپائڈر کا ویب ہوتا ہے نا، تو غار پر وہ اسپائڈر نے ویب بن دیا تھا، جس سے ان کو یہ لگا کہ اگر وہ اندر گئے ہوتے تو یہ جو ہے اسپائڈر کا ویب ایسے انٹیکٹ نہیں ہوتا نا۔ تو وہ بالکل سامنے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نظر کو بند کر دیا، یعنی نہیں دیکھ پائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم کا سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ چند قدم ہی دور تھے وہ، بالکل اگر وہ اپنی نظریں نیچے جھکاتے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور ان سے بچا لیا۔ تو اس کے بعد اگلا جو سب چیپٹر ہے جو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے مدینے کی راہ میں۔
جب جستجو کی آگ بجھ گئی، یعنی وہ ڈھونڈنے لگے بٹ کچھ تلاش کرنے کے بعد بھی ملا نہیں، تو جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کا جوش و جذبات سر پڑ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن اریقت لیسی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کے ماہر تھے، تو یہ جو جن کا نام عبداللہ بن اریقت ملتا ہے، میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں بتایا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اونٹوں کو کھلا کر تیاری کر رہے تھے نا ہجرت کے لیے، اور ایک ماہر شخص تھا جس کو صحرا اور بیابان جو ہوتا ہے نا، بالکل ڈیزرٹ میں بھی راستوں کا جو ماہر تھا وہ تھا وہ، تو یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان تھا، یعنی وہ اتنا قابل اطمینان تھا کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن وہ اطمینان کے قابل شخص تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی، اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ تو اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں رکے ہیں، اور وہ 3 روز کے بعد غار ثور کے پاس اونٹوں کو لے کر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب دوشنبے کی رات، یعنی کہ پیر کا دن ہوتا ہے دوشنبہ کی رات آئی، جو ربیع الاول کی 1 ہجری کی چاند رات تھی، اور اگر انگریزی تاریخ AD کے مطابق اگر دیکھا گیا تو اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے 16 سپٹمبر 622 AD۔ تو عبداللہ بن اریقت سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کے بدلے لوں گا، یعنی اس کے پیسے میں تمہیں دوں گا، بنا پیسوں کے تم مجھے نہیں دو گے۔ تو ادھر اسما بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زاد سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پٹکا یعنی کمربند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب زیتون نتخین پڑ گیا۔ اب یہاں پر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کا جو لقب ہے کہ انہیں زیتون نتخین کہا جاتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے اور اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے تو وہ ان کے لیے توشہ لے آئے، لیکن اس کے اوپر ایک جو آپ سمجھیں اس کو لٹکانے کے لیے ایک جو گانٹ بندھن باندھنا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر لٹکانے کے لیے وہ باندھنا بھول گئی تھی، تو انہوں نے ان کے کمر پر جو انہوں نے کمر بند باندھا ہوا تھا اس کو پھاڑا۔ آپ سمجھے، امیجن کرنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اوڑھنی ہے یا کچھ کپڑا ہے جو کمر پہ باندھا ہوا ہے، اس کو چاک کیا یعنی پھاڑا، بیچ میں سے 2 حصے کیے، ایک حصے سے اس توشے کو بن کر لٹکایا تاکہ وہ اس سفر میں کھانے کے لیے اسے استعمال کر سکے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی کمر پر دوبارہ لگا لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ ہے زیتون نتخین۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور رہنما عبداللہ بن اریقت نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف موڑا اور ساحل سمندر کا رخ لیا، یعنی وہ بالکل ایسے راستے سے لے جا رہا تھا مدینہ منورہ کی طرف جو کامن راستہ نہیں تھا۔ آپ سمجھے، یمن کی طرف سے ہوتے ہوئے، بالکل سمندر کے نزدیک سے ہوتے ہوئے، اس طریقے سے اس نے اس راستے کو اختیار کیا جہاں سے جانے کے بارے میں کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا۔
پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جسے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر امر کے قریب ہی تھا اور اس پر ساز و نگار کی کوئی چلتا تھا، یعنی بالکل ایسا راستہ تھا جہاں سے کسی کا گزر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے، ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زرعین مکہ سے لے چلا، پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زرعین اشفان کے راستہ کاٹا۔ تو یہ راستے کے اور جگہوں کے نام، لوکیشنز کے الگ الگ نام آتے جائیں گے۔ پھر زرین امج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، پھر خداد پر پار کرنے کے بعد، یعنی آپ سمجھے کچھ راستہ پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہاں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا، پھر سنیت المرہ بھی جگہ ہے سے، پھر لخف سے، پھر بیابان لخف سے گزرا، پھر مہج کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مجاح سے موڑ سے گزرا۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز، وہ کہاں کہاں سے گزرا، کس کس جگہ سے گزرا، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی جگہوں پر وہ رکے تھے، اور بھی بہت ساری لوکیشنز کا بتایا گیا ہے۔ تو اس راستے کے چند واقعات، راستے میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دھوپ تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں تھی۔ ہم وہاں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا دیا۔ آپ سمجھے، اس کو آپ امیجن کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے چٹائی جیسی ہوتی ہے جس پر لیٹا جا سکتا ہے، ویسے کچھ رہا ہوگا جس پر اس کو بچھا دیا، بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش کی دیکھ بھال کیا لیتا ہوں، یعنی آپ سو جائیے، میں رکھوالی کروں گا ساری چیزوں کی اور آپ کی بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش ہی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا دھو سکتا ہوں، یعنی بکریوں سے دودھ نکالنے کے بارے میں بتایا۔ تو اس نے کہا ہاں، ایک بکری پکڑی اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ اس نے ایک برتن میں تھوڑا سا دودھ دھوا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو آپ کو اٹھانا نہیں چاہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی اندھیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دودھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی
کوچ کا وقت نہیں ہوا، میں نے کہا کیوں نہیں، اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے یعنی نکل پڑے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ بتا رہی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا اس طریقے سے انتظام کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا لطیف جواب فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے ہوتے۔ تو کتنی آپ سوجھ بوجھ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جو پلاننگ اور جس طریقے سے لوگوں سے گفتگو کی گئی اس کا ہم دیکھ رہے ہیں خاکہ۔ تیسری چیز، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، تو ان کا جو ملتا ہے نام وہ ہے مبعد۔ ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی، باخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا تو خشکی چل رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا جو خیمہ تھا اس کے گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، مبعد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے رواڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے کہ اسے دودھ لوں؟ تو وہ بولی، ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اجازت دی کہ وہ بکری سے دودھ لے سکے۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دودھ دھودا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر مبعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں، یعنی پیٹ بھر انہوں نے پی لیا۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا اس کے بعد۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دھودا کہ برتن بھر گیا اور اسے مبعد کے پاس چھوڑ کر آگے چل گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو مبعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ ان کی بکریاں اتنی نہایت کمزور ہو گئی تھی کہ اس میں جان ہی باقی نہیں تھی، جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی، باخدا کوئی بات نہیں،
سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا، یعنی اس نے تمام واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی، پھر دودھ دھودا تو پھر وہ نکل آیا۔ ابو عباد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ تو اس پر مباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کتاب میں آخر میں یہ اوصاف درج کیے جائیں گے، یعنی کس طریقے سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا نا، ساری چیزیں انشاءاللہ کتاب میں آگے آئیں گی۔ یہ اوصاف سن کر مباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی تھی۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تو ان کی بھی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہو جائیں۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی، اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے۔ مباد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہے قصے اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ تو یہاں یہ واقعات کافی دور پیش آیا، لیکن مکے میں یہ آواز سنائی دینے لگی، جو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتوں نے ندا لگائی ہوگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ جن زیرین مکے سے یہ اشعار پڑھتے ہوئے آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے، لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی جو کہہ رہا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بالائے مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینے کی جانب ہے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ تو سراقہ بن مالک ایک شخص تھا جس نے راستے میں تعاقب کیا، اور اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور وہ خود بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سریقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گودا نکالے اور تیلے کے پیچھے روک کر رکھے، میرا انتظار کرے، یعنی سواری جس سے وہ جا کر دیکھ سکے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا، لاٹھی کے ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اسی طرح میں اپنے گودے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول
مجھے لے کر دوڑ رہا ہے یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گودھا مجھے سمیٹ پسلا اور میں اس پر گر گیا، یعنی وہ جس بھی سواری پر جو اس کا گھوڑا تھا جس پر وہ بیٹھ کر گیا تھا سواری پر، اس نے اسے پسلا دیا اور وہ گر گیا اور میں اس سے گر گیا۔ میں اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے اٹھ کر ترکش یعنی سمجھ سکتے ہیں کچھ ویپن ہوگا اس کے ہاتھ میں، جس کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا اور پانسے کی تیر نکال کر یہ جانا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے کیا تھا، لیکن میں نے تیر کی فرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خراج سن رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے۔ تو جس گھوڑے پہ وہ سوار تھا اس گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسے غبار کے اڑ رہے تھے۔ میں نے پھر پانسے کی تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکالا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا، یعنی وہ تکلیف پہنچانے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن جب اس کا گھوڑا دھس گیا اور اس کے ساتھ یہ سارے گرنے کے معاملے پیش آئے تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے باوجود وہ آگے بڑھنے لگا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے اعزام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ تمہارے متعلق رازداری بتانا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس نے جان لیا نا کہ اس کو یہ ساری مشکلیں جو پیش آ رہی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو اب اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بھی بات نکلتی تو وہ سچ ہو کر رہتی، تو کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکلے جسے میں ختم ہو جاؤں، اس وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا، بس یہی فرمایا کہ ہمارے بارے میں جو ہے ہمارے متعلق جو ہے رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا ان کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک بن جشام کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا، کوئی بھی اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آ سکا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
غار ثور کا بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی تھی۔ بہرحال سراخا جو ہے وہ بعد میں ایمان لے آئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ سراخا واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگردان ہیں۔ کہنے لگا ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور آپ کے آم، اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ صبح میں مخالف ہوتے تو شام میں آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ چلیے آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر چلیے ایک اور ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے آگے کا کنٹینیو کریں گے۔ یہ کافی بڑا چیپٹر ہے تو اس مجلس میں نہیں مکمل ہو پائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ تو پانچواں جو واقعہ پیش آیا اس دوران جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا سفر تھا، اس میں وہ یہ ہے کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برادہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور بات چیت ہوئی تو نخد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ تو وہ ڈھونڈنے گئے تھے انعام کو حاصل کرنے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو 70 آدمی تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید جھنڈا ہوا میں لہراتا اور آ، بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ تو جو آپ کے مخالف ہو کر آیا تھا اب وہ آپ کا، آپ سمجھے جیسے جھنڈا لہرانے والا ہوتا ہے نا، آم، جو آپ سمجھے اب جنگ جب ہوتی ہے نا تو ایک سامنے ہوتا ہے، ایک شخص سامنے ہوتا ہے جو ہمیشہ جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ شخص جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے یہ سامنے والے گروہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ والا جو گروہ ہے جو ہم سے لڑنے آئے ہیں یہ ان میں ابھی بھی جان باقی ہے اور یہ لڑائی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینے کی طرف چل دیے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیش گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پرچہ جات پیش کرتے ہوئے دیکھا، یعنی ابھی جو ہم نے پڑھا نا جو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ پیش آئے تھے۔ اس کے آگے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اور یہ جو چیپٹر ہجرت کا ہم کر رہے ہیں اس کو ہم اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے مغفرت کا سبب بنائے، قبر میں نور کا سبب بنائے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، مکے اور مدینے کے بار بار زیارتیں نصیب فرمائے، حج و عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔